السلام علیکم دوستو، اسلامی نئے سال کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلامی نیا سال 1444 شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام اس نئے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو آج اس مہینے کی کیا کیا برکتیں ہیں، اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، کہیں ضروری اور دلچسپ سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں۔ اور اس مہینے کے بارے میں چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جناب ریحان رضا مصطفی صاحب ہیں۔ تو آج ہم محرم مہینے کے بارے میں جناب ریحان صاحب سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں ہمارے خاص مہمان جناب ریحان صاحب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس شو میں۔ جناب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس شو میں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ جی جناب ریحان صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا جو پہلا مہینہ ہے جسے ہم محرم کے نام سے جانتے ہیں، تو اس مہینے میں کئی لوگ اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، محرم کا مہینہ جو ہے وہ مبارکباد دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کا دن بھی آتا ہے، جس دن ہمارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دن جو ہے وہ خوشیاں نہیں مناتے، غم کا تہوار ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمارے درشکوں کی غلط فہمی دور کیجئے کہ اس مہینے میں ہمیں نئے سال کی مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اس مہینے کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو دیکھیے مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مبارکباد دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اب دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں غم منانا چاہیے یا پھر خوشی منانی چاہیے، تو دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ غم منانا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور خوشی منانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو غم مناتے ہیں، غم کرتے ہیں، وہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور جو خوشی مناتے ہیں وہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ تو جو امام حسین علیہ السلام سے جو ہے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کے سچے محبین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے، جو کربلا کے واقعات ہیں، وہ ان سے جو ہے نصیحت حاصل کریں۔ جی، لیکن آپ نے پھر سے تھوڑا سا کشمکش میں ڈال دیا ہے درشکوں کو، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ نہ غم منانا چاہیے نہ خوشی منانا چاہیے۔ بس یہی جو تھوڑی سی الجھن ہے، اس میں لوگ اکثر جو ہے وہ کافی پشو پیش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا اور کلیئر بتائیں۔ جی دیکھیے، ایک ہوتا ہے غم کرنا اور غم منانا، اور ایک ہوتا ہے غم ہو جانا یا دکھ ہو جانا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ غم مناتے ہیں تو پھر یہ سوگ جو ہے یہ حرام ہے، شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اگر آپ کے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، اور باقی عورت کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اپنے شوہر کا سوگ منائے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن ہر سال سوگ منانا، غم منانا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگ خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو بیچ میں ٹوکنا چاہتا ہوں۔ میں صرف ابھی نئے سال کی بات کر رہا ہوں، ابھی یوم عاشوراء پر بھی بات کریں گے۔ کیول نئے سال کے بارے میں کیا حکم ہے، مطلب ہمیں نیا سال کی مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا اس دن کچھ اچھا بناتے ہیں تو کھانا پینا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں۔ یہ مبارکباد دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا یہ تو فضیلت والی بات ہے۔ مطلب ہم یہ سمجھے کہ نئے سال کو اچھے سے منا سکتے ہیں، جیسا کہ اسلامی نیا سال ہوتا ہے، تو اس دن ہم اچھے سے جو نئے کپڑے پہننا چاہے وہ نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھا کھانا پینا کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے بھی نئے سال کی خوشیاں منانا چاہے اس طرح سے منا سکتے ہیں، جائز طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں یہ ہمارا جو کنفیوژن تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں یوم عاشوراء کے دن، یعنی کہ جو محرم مہینے کی جو 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء منایا جاتا ہے۔ تو اس یوم عاشوراء کے دن بھی پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ ریئیکشن دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے تازیہ داری وغیرہ کئی ساری باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے یوم عاشوراء کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔
دیکھیے یوم عاشوراء کا جو دن ہے یہ بہت فضیلت والا دن ہے، اور یہ ایک تاریخی دن رہا ہے شروع سے لے کر یہ آج تک۔ اس دن سے بہت یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی اسی دن ہوئے تھے، اور آپ کی توبہ بھی اس دن قبول ہوئی۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں، ہمارے لوگ آج یہ جانتے ہیں کہ اس دن امام حسین کو جو ہے شہید کیا گیا، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ نار نمرود ٹھنڈی ہوئی تھی وہ بھی یوم عاشوراء تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑی پر جا کر لگی، یہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ تو عاشوراء کا دن جو ہے فضیلت والا دن ہے، اور اسی دن کو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کی شہادت کے لیے جو ہے چنا۔ اس لیے دیکھیے یوم عاشوراء کا دن جو ہے یہ بہت فضیلت والا دن ہے۔ تو اس دن کیا کیا جانا چاہیے؟ اس دن میں دیکھیے ہمیں ساری خرافات سے بچ کر، کچھ علماء کرام نے 10 چیزوں کو بیان کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حضور کا جو ہے ارشاد ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے مستحب چیزیں ہیں، اور کچھ نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو ان 10 چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلے کیا، روزہ رکھنا چاہیے یوم عاشوراء کا۔ 9 اور 10 تاریخ کا چاہے تو روزہ رکھے، اگر 9 کا بھی نہیں رکھ سکتا تو صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھ لے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا برکت والا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور ان کے لشکر کو جو ہے اس میں غرق کر دیا تھا سمندر میں، دریا میں۔ تو ہم اس کی برکت کے لیے جو ہے انہوں نے روزہ رکھا، تو اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، تو آپ نے اس دن کا روزہ بھی رکھا اور دوسروں کو روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اچھا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، یہ ضروری چیزیں ہیں یوم عاشوراء کے دن، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں یا ہندوستان میں جو ہے وہ اس دن تعزیہ داری کی جاتی ہے۔ تعزیہ بنانا، ان کو گھمانا، ان کو چڑھاوا پیش کرنا، ان سے منتیں کرنا، دعائیں مانگنا، اور اس دن جو ہاتھوں میں گلے میں لچے باندھنا، سبھی لگانا، اور وہ جو لاگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ جو کئی ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں معاشرے میں، کہ ایسا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس بارے میں بھی آپ بتائیں۔ دیکھیے آج کل جو تعزیہ داری رائج ہے پورے ہندوستان میں اور تمام دنیا میں، اس کو امام اہل سنت نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ سب دین کے خلاف ہے، اور اگر اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کو جو ہے کھیل تماشا بنا لیا، اور انہیں دنیا نے جو ہے فریب دے دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ساری چیزیں آج کل ہوتی ہیں تو یہ صرف کھیل اور تماشا ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا لے لیا اور جو ہے بانس کے ٹکڑے لے لیے اور پھر اس کو باز نہ سمجھنا، یہ سب ناجائز و حرام فعل ہیں۔ بعض لوگ تعزیہ کو جو ہے وہ بت بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ تو بت پرستی ہو گئی، تو کیا تعزیہ بنانا بت پرستی ہے؟ خیر بت پرستی تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ جس کی اجازت پہلے علماء کرام نے دی تھی وہ اتنا تھا کہ جو آپ کا روزہ مبارکہ ہے اس کا نقشہ سیم جو ہے بنا لیا جائے اور اس کی زیارت کر لی جائے، لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ اگر یہ ایسا کیا جائے تو آگے آنے والے دور میں جو ہے لوگ اور نسلیں جو ہیں وہ بدعات میں جو ہے شامل ہو جائیں گی اور خرافات کرنے لگیں گی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جس طرح مدینہ منورہ کے نقشے آتے ہیں اس طرح کا نقشہ منگا کر اپنے گھر پر رکھ لیا جائے، یہ بہتر ہے، اس کی زیارت کی جائے۔ اور جیسا کہ یہ ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، نگارے بجائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ تو بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اچھا، مطلب تعزیہ داری بھی غلط ہے اور ڈھول تاشے وغیرہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ لچے وغیرہ باندھنا، سبیل وغیرہ لگانا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے جہاں تک لچھے باندھنے کا بات ہے تو یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنا نہیں غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھوں میں باندھے رہتے ہیں، تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو جو ہے غیر مسلموں سے مشابہت ہوگی، اور اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی میں جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا۔ جی، اور سبیل کے بارے میں جیسا وہ تو ثواب کا کام ہونا چاہیے، جسے راہگیروں کو یا لوگوں کو سبیل لگا کر کے شربت یا پانی وغیرہ پلانا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل، یہ کرنا چاہیے اور یہ جائز کام ہے اور ثواب کا کام ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ اس دن کیا کرنا چاہیے، میں نے 10 چیزوں کا ذکر کیا تھا، تو اس میں یہ صدقہ کرنا بھی ہے، اور سب سے بہترین صدقہ کسی کو پانی پلانا ہے۔ اچھا، مطلب سبیل وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جیسے لاگ کر کے وہ جسم میں طرح طرح کے چاقو چھرے گھونپنا یا اکھاڑا نکالنا، اکھاڑا کھیلنا وغیرہ، ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے چاقو وغیرہ جو کرتے ہیں یہ سب غلط ہے، یہ خود کو ایذا پہنچانا ہے، اور اصل میں یہ کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، رافضی کہا جاتا ہے، اور انہی کا طریقہ جو ہے عوام اہل سنت میں بھی پایا جانے لگا ہے، تو یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ اور جیسا کہ اکھاڑا کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو اکھاڑا تو مطلب کھیل سکتے ہیں کہ یا وہ بھی غلط ہے؟ دیکھیے اگر اس سے منسوب کر کے کیا جائے تو پھر یہ کھیل میں ہی آئے گا، اگر اس کے علاوہ بھی آپ سیکھنے کے طور پر کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر اکھاڑا اور سبیل کو اگر دائرے میں رہ کر کے اگر طریقے سے کیا جائے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، مطلب وہ صحیح ہے، لیکن جو کئی ساری چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالی، جیسے تاجیہ داری کرنا، چڑھاوا کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، لچھے باندھنا، ڈول تاشے وغیرہ بجانا، یہ سب غلط کام ہے۔ اس دن کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ اس دن بھی وہی سوال ہوتا ہے جیسا کہ نئے سال پر ہوتا ہے کہ اچھا کھائیں یا جو روز مرہ کی زندگی میں جو کھاتے کرتے ہیں ویسا ہی کیا جائے، تو مطلب کھانے کو لے کر کے کیا حکم ہے؟ دیکھیے کھانے کو لے کر یہ حکم ہے، جو 10 باتوں کا ذکر کیا تھا اس میں صدقہ کرنا بھی ہے، اور ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ عاشورہ کے دن جو ہے وہ اپنے اہل و عیال میں رزق میں وسعت کرے، اچھا کھانا کھلائے اور اچھا کھائے، اور اس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ جو اس دن اچھا کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال کے لیے اچھا عطا فرما دے گا اسے۔ اچھا، مطلب کھانے کو لے کر تو یہ مسئلہ ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اور کپڑے کو لے کر کے کیا مسئلہ ہے؟ کئی سارے لوگ تو پورے مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ یہ غلط ہے، جب چاہے نیا کپڑا پہن سکتے ہیں، چاہے وہ نیا سال کا دن ہو، چاہے یوم عاشورہ کا دن ہو۔ جی بالکل، لیکن یہ اس میں جو 10 دن ہوتے ہیں، یوم عاشورہ کا دن بھی ہے، تو اس میں 3 طرح کے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا، ایک تو ہرا کلر کا، ایک سیاہ کلر یعنی کالا کلر، اور ایک سرخ کلر کا، کیونکہ یہ جو چیزیں آتی ہیں وہ غم میں آتی ہیں۔ تو یہ کس دن پہننا منع ہے؟ یہ اس مہینے میں نہ پہنا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، پورے مہینے میں نہ پہنا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے یہ اس دن وہ ایک کھچڑا بنایا جاتا ہے جس کو لوگ حلیم بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حلیم جو ہے وہ حلیم نہیں ہوتا ہے، کوئی دلیم کہتا ہے، کوئی اس کو بھی بنانا صحیح مانتا ہے، کوئی غلط مانتا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں۔ جی لفظ تو دلیم ہی ہے، بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اسی کے تعلق سے یوم عاشورہ کے تعلق سے ہی تیسرے دن جیسا کہ ہم یہ تیجا یا تیسرا وغیرہ کرتے ہیں، تو اس دن جو ہے اس دن ان کا بھی حضرت امام حسین کا تیجے کے نام پہ یا بی بی فاطمہ کے نام پہ میلے وغیرہ بھروائے جاتے ہیں، جہاں پر مہیلائیں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے، تو اس میلے کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے۔ دیکھیے تیجا تو آپ جانتے ہیں کہ تیسرے دن ہوا کرتا ہے اکثر، اور اب جو یہ حالات ہیں اس میں تو کہیں تیجا بنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کو تو کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو میلہ ڈھیلے لگاتے ہیں تو سب غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ عورت پردے میں رہے۔ اب جو خرافات ہوتی ہیں، عورت کو ویسے بھی نکلنا منع ہے، لیکن یہ میلے ڈھیلے یہاں پر تو بہت زیادہ خرافات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ ہاں فاتحہ کا مسئلہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ تیسرے دن ہی، آپ جب بھی چاہو فاتحہ وغیرہ اور اصال ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ لوگوں کو کئی سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو یہ مبارک دن ہے یوم عاشورہ کا دن جو ہے، جس دن حضرت امام حسین اور کئی شہداء کرام نے شہادت پائی، تو اس کربلا کی جنگ کے بارے میں بھی آپ مختصر میں جو ہے وہ بیان کیجیے۔ دیکھیے مختصر یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دینے کے لیے اور شریعت پر پہرا دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا، 18 سال کے نوجوان کو بھی قربان کیا، اور عزیز و اقارب کی بھی قربانی دی، اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے آپ کی بھی قربانی دی اور راہ حق میں شہید ہو گئے۔ تو اس چیز سے